یلغار منڈا ایک جگہ ہے، اس کا تعلق بلوچستان سے ہے، پشین کے علاقے سے، جو وہاں پہ ندی میں ڈوب گیا۔ ابھی تک اس کی لاش نہیں ملی، نہ نکالی گئی ہے، نہ اس کے لیے ڈی سی مانسہرہ نے کوئی کوشش کی ہے۔ تو میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا، یہاں پہ تو کوئی منسٹر بیٹھا بھی نہیں ہے اور نہ وہ اس اجلاس کو یا اس ایوان کو کوئی ترجیح دیتے ہیں کہ ایک منسٹر بھی اگر یہاں پہ بیٹھا ہوتا تو بندہ پھر بات بھی کر سکتا تھا اور شاید ہمیں جواب بھی مل سکتا تھا۔ اب ہم جواب کس سے مانگے؟ ہمیں جواب دے گا کون؟ جو چیزیں چل رہی ہیں، جو حالات چل رہا ہے، اب گورنمنٹ ہے، کیا کہیں۔ باقی یہ ایک ریکویسٹ تھی ڈی سی مانسہرہ سے، اگر کوئی جواب طلب کیا جائے یا کمشنر سے کیا جائے کہ 7-8 دن ہو گئے، بچے کی لاش ابھی تک نہیں ملی، گھر والے ماں بہن باپ بھائی جو پریشانی میں ہے، وہ تو ان کو پتہ ہے جہاں پہ آگ جل رہی ہے۔ ڈی سی مانسہرہ صاحب اسی کے آفس میں بیٹھا ہوگا اور کمشنر صاحب اسی کے آفس میں بیٹھا ہوگا، اسے کیا سروکار ہوگا۔ مسٹر چیئرمین، یہاں پہ جو ایک 10 تاریخ سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، ایران پہ جو اٹیک ہوا ہے، تمام پاکستانیوں نے، تمام ممالک نے اس کی مذمت کی ہے، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پہلے انڈیا نے یہاں پہ اپنے آپ کو آزمانے کی کوشش کی، جو پاکستان پہ انہوں نے حملہ کیا، اور ہمارے پاکستان افواج اور عوام نے مل کے جو جواب انڈیا کو دیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اس کے ساتھ جو اب اسرائیل نے پہلے انڈیا کو آگے کیا، اب اسرائیل کو آگے کیا کہ ایران پہ جو اٹیک کرے، یہ تو پرانے زمانے کی جب ہم سنا کرتے تھے مسٹر چیئرمین کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ یلغار کر لیتے تھے تو وہاں پہ وہ قبضہ کر جاتے تھے۔ اب اس ریجن میں یہی چل رہا ہے، کبھی انڈیا کو اٹھا لیتے ہیں تو اب اسرائیل کو اٹھایا گیا جنہوں نے ایران پہ اٹیک کیا، اور جو نیگوسیشن چل بھی رہی تھی اور ایران نیگوسیشن کے حد تک جا بھی چکے تھے، لیکن ان کے عزائم کچھ اور ہے۔ جو پس پردہ جس نے اسکرپٹ لکھ کے دیا ہوا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ نیگوسیشن ہو۔ اب عراق ہمارے سامنے ہے، شام ہمارے سامنے ہے، سیریا ہمارے سامنے ہے، جو حال ان کا ہوا ہے۔ یہاں پہ پہلے بھی میں نے ایک سپیچ کی تھی مسٹر چیئرمین، اس میں نے کہا تھا کہ ہر ملک اپنی باری کے انتظار میں ہے، اور وہ بات سامنے آ گئی ہے۔ اب ایران تک جب پہنچے ہیں تو دوسرا ٹارگٹ یہ میں اس فلور پہ کہوں گا کہ وہ پاکستان کو رکھیں گے مسٹر چیئرمین۔ یہ باتیں کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے مسٹر چیئرمین، لیکن امت مسلمہ پتہ نہیں کیوں خاموش بیٹھی ہے، اس کے اوپر کیوں سر نہیں جوڑتی کہ پھر کہوں گا باری کا اگر انتظار ہوگا تو پھر عراق بھی سامنے ہے، شام بھی سامنے ہے، سیریا بھی سامنے ہے۔ مسٹر چیئرمین، آئے مل کے اسرائیل کو اور جو اسکرپٹ لکھنے والے ہیں ان کو تو ہم جواب دیں، لیکن اس بات پہ میں یہاں پہ فخر کروں گا، چاہے وہ نون کے لیڈرشپ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو، چاہے باقی پارٹیوں کی لیڈرشپ ہو، جنہوں نے ہمارے اقوام متحدہ میں یا یہاں پہ جو انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ پاکستان کے بیانیہ کو اتنا سٹرونگ رکھا کہ اب نہ انڈیا کا بیانیہ کہیں چل رہا ہے اور نہ کسی اور کا بیانیہ چل رہا ہے۔ میں اس بات میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اگر اسی طرح یہ پالیسی، باہر کی جو خارجہ پالیسی ہے، سٹرونگ ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنے جو مقاصد اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، ساتھ ساتھ بجٹ کے حوالے سے بہت سی چیزیں دوستوں نے ڈسکس کی، میں اس کو ریپیٹل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات ہے مسٹر چیئرمین، جب بھی بجٹ بنایا جاتا ہے تو پورے ملک کے عوام کا نگاہیں جو ہے نا اسی بجٹ کی طرف ہوتی ہے۔ وہ 1 جون میں جب آتا ہے تو اس کے حوالے سے ان کے سوچ یا ان کی فکر کہ ہمارے لیے کیا رکھا جائے گا، ہمیں کیا ریلیف دیا جائے گا۔ مسٹر چیئرمین، اس میں پورے سال کا ہر شعبے کا جو ایک فنڈ ہوتا ہے اس کے متعلق بات ہوتی ہے، اس کے متعلق اس کے لیے فنڈ مختص کیا جاتا ہے، لیکن
बदकिस्मती कहूँ क्या कहूँ, कभी हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी ही नहीं है इस चीज़ को मिस्टर चेयरमैन। जब आप बजट बनाने जाते हैं, चाहे वो घर का हो चाहे वो किसी बिजनेस का हो, तो मिल बैठ के उसके ऊपर पूरे साल का जो है ना एक प्लान रखा जाता है। ये तो पूरे मुल्क का है, ये तो पूरे सिस्टम का है। लेकिन हम जब भी जून करीब आ जाता है, उससे 1-2-3 महीने पहले बैठ के सर जोड़ देते हैं कि किसको कितना अजियत हम देना चाहते हैं हम दे सके, उनको कितनी तकलीफ हम देना चाहे उनको दे सके। मिस्टर चेयरमैन, इन्हीं बजटों से फिर कहूँगा कि पूरे मुल्क का सिस्टम चलता है। मुल्क को तो हमने कर्जदार कर दिया है, मुल्क इस वक्त कर्जे पे चल रहा है। 75 साल हुए हैं, हमने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई नहीं है। जो हमारी सनतें थी या जो हमारे अदारे थे, उनको तो हमने ज़मीन बोझ कर दिए हैं। लेकिन फिर भी हम उस सोच में नहीं है कि हम दोबारा कैसे खड़े हो पाएंगे, इस मुल्क को इस मुश्किल से कैसे निकालेंगे। मिस्टर चेयरमैन, फिर भी हम वहाँ जाके अपने लिए कचकोल लेके मांगते हैं, फिर आके बैठते हैं, उसके ऊपर हम बजट बना लेते हैं। कब तक ये होगा मिस्टर चेयरमैन, कब तक? आखिर हमने सोचना होगा कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या करना है, हमने एजुकेशन में क्या करना है, हमने हेल्थ में क्या करना है, हमने एग्रीकल्चर में क्या करना है, हमने क्लाइमेट में क्या करना है, बाकी जितने भी अदारे हम उसमें क्या करने हैं मिस्टर चेयरमैन। लेकिन ऐसी पॉलिसी कभी सामने आई ही नहीं है। बस 1 जून 3 महीने इसी में तमाम चीज़ें पकड़ के कमरों में बैठ जाते हैं। न किसी इंटेलेक्चुअल को बुलाया जाता है, न किसी माशी जो मैशियत को समझने वाले लोग हैं ना उनको बुलाया जाता है, ना ऐसे लोग जो इन चीज़ों को बखूबी जानते हैं ना उनको बुलाया जाता है। बस कुछ लोग बैठते हैं और बजट बनाना शुरू करके बस फिर इसमें मीटिंग्स हो जाती है। मीटिंग में आप रिकमेंडेशंस दे दे, वो रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे मैं नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने अभी एक 5 साल का कोई प्लान दिया है जिसमें IT है, एनर्जी है, बाकी कुछ और डिपार्टमेंट्स है। शायद मैंने सुना है कि एक प्लान है, लेकिन अगर वो प्लान दिया हुआ है 5 साल का, तो उसमें उन्होंने कितने हद तक अचीवमेंट की है, उसमें कितने हद तक कोई रिजल्ट सामने आए हैं, किसी को पता है क्या? अगर ऐसी है तो खुशाइंद बात है। ये 1955 में और 1960 तक पहली दफ़ा एक 5 साला प्लान रखा गया था मिस्टर चेयरमैन, जिसमें सबसे पहले ज़राअत को तरजीह दी थी और सेकंड पे जो था वो सनत को तरजीह दी थी। उसमें कौमी आमदनी में इजाफा भी हुआ था और पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने की तरफ जा भी रहा था। तो उसके बाद ऐसा कोई चीज़ हमारे सामने तो नहीं आई मिस्टर चेयरमैन, न मैशियत रहा न सनत रही। तो इसके जिम्मेदार कौन होगा मिस्टर चेयरमैन? क्या हम जो कर्जे ले रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हम सब तो कर्जदार ही है। जो आने वाले बच्चे हैं उसको भी हमने कर्जदार बना दिया। तो इसके बारे में भी हमें अगर कोई सोचे, इसके बारे में भी अगर हम कोई पॉलिसी रखें मिस्टर चेयरमैन, बेशक आप सूबे की बात करें, बेशक आप अपने इलाके की बात करें, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान और 25 करोड़ 24 करोड़ आवाम के हवाले से भी हमने देखना होगा, हमने सोचना होगा। पहले तो हम कह रहे थे, जब हम बलूचिस्तान के लिए रोते थे तो यहाँ पे कोई दोस्त बोल रहे थे कि अभी तक बलूचिस्तान पूरा नहीं हुआ। ये तो शुक्र है कि आज सामने आ गया कि सिंध भी रो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी रो रहा है, बाकी सूबे भी रो रहे हैं। फिर तो हम ठीक थे मिस्टर चेयरमैन। आप सूबे की लड़ाई लड़े, बिल्कुल लड़े। जो वादे सूबों के साथ किए गए हैं उनको पूरा होना चाहिए था, जो शायद पूरे ना हुए हो मिस्टर चेयरमैन। अब अगर मैं बलूचिस्तान के हवाले से फेडरेशन की तरफ से जो पैसे रखे गए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं मिस्टर चेयरमैन। लेकिन मिस्टर चेयरमैन, काश फिर जितने पैसे रखे जाते हैं, जैसे कोई एक प्रोजेक्ट है 100 अरब रुपए का है, तो अगर आप उसके लिए 10 अरब रुपए रखोगे तो वो प्रोजेक्ट ना कंप्लीट होगा, वो प्रोजेक्ट अनगोइंग में आता रहेगा और उसको बनते बनते 20 साल भी लगेंगे, जिससे किसी को भी इस्तेफादा हासिल नहीं होगा। अगर आपने प्रोजेक्ट्स दिए हैं, तमाम सूबों के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो उनके जो पैसे हैं उनको मुकम्मल देने चाहिए, कंप्लीट देने चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो और लोग उससे इस्तेफादा उठाए मिस्टर चेयरमैन।
کہ یہاں پہ اگر میں بات رکھوں مسٹر چیئرمین، یہ جو میرے رائٹ اوپر گیلری بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پہ ان لوگوں کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے، ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، کیا جو مزدوردار طبقہ ہے اس کے لیے ہم نے کچھ دیکھا ہے، اس کے لیے ہم نے کچھ سوچا ہے مسٹر چیئرمین؟ یہاں پہ سولر کی بات ہوئی ٹیکسیشن کی، تو کیا سولر پہ جو ٹیکس لگا ہے تو آپ نے پھر ایک غریب کے منہ سے نوالا چھینا ہے مسٹر چیئرمین، اور آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ پھر یہاں پہ آپ نے یہ بھی بیچ میں کر دیا کہ 2 میٹر جس گھر پہ لگے ہوں گے اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ پتہ نہیں یہ پالیسی بناتے کون ہے، پتہ نہیں یہ بنانے والے ہیں کون مسٹر چیئرمین، ہمیں تو سمجھ کچھ نہیں آ رہی کہ اگر ایک گھر پہ 2 میٹر لگے ہوں گے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ماشاءاللہ جس کی سوچ ہے اس کو سلام ہے۔ تو اگر یہ سوچ رہی تو پاکستان پھر بہت اچھی ترقی کرے گا مسٹر چیئرمین، اگر ہمارے پالیسی میکر اس طرح رہے مسٹر چیئرمین۔ اب جیسے سکھر موٹر وے کی یہاں پہ بات ہو رہی تھی، تو کیوں بننے نہیں جا رہی ہے مسٹر چیئرمین؟ باقی جو علاقے ہیں موٹر وے بن رہے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، بن جائے، ڈبل موٹر وے بنا کے دے دو، لیکن جہاں پہ جو رائٹ ہے جو حق ہے تو وہ بھی آپ بنا کے دے دو۔ بلوچستان کے حوالے سے تو آپ کہتے ہو کہ وہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہ ویسے ہی ٹھیک ہے جیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، کیا بلوچستان نے کوئی گناہ کیا؟ وہاں پہ موٹر وے کیوں نہیں بن رہا؟ چمن کراچی جو ایک ڈیول کیریج وے ہے، تقریباً اس کو 15-20 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، بننے کا نام ہی نہیں لے رہا مسٹر چیئرمین۔ جو والا ہے جس کے بیچ میں تمام علاقے رہ گئے ہیں، اس کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے مسٹر چیئرمین، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ لوگ نہیں ہے، وہ چاہتے نہیں ہے، یا ان کے خواہشات نہیں ہے، یا ان کی زندگی نہیں ہے مسٹر چیئرمین۔ یہاں پہ آرٹیکل 38 کی بات ہوئی مسٹر چیئرمین، ایک موزے سینیٹر میرے بھائی نے بات کی تھی، آرٹیکل 38 روٹی کپڑا اور مکان۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم عوام کو روٹی اور کپڑا مکان دیں گے، لیکن جو میں سوچ رہا ہوں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم وہ روٹی کپڑا مکان اس سے چھین رہے ہیں، ہم اس کو دے نہیں رہے ہیں مسٹر چیئرمین۔ آپ یہاں پہ دیکھ لو کہ لوگ غربت کی وجہ سے مسٹر چیئرمین، غربت کی وجہ سے یہاں پہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں تقریباً ایک ہفتے کی بات ہے، باپ نے اپنے تمام فیملی کو جو ہے نا زہر دے کے مار ڈالا مسٹر چیئرمین۔ ایک بچی کھمبے پہ چڑھی ہوئی تھی خودکشی کرنے کے لیے۔ مسٹر چیئرمین، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اشرفیہ کو جو ہے ہم نواز رہے ہیں اور غریبوں کو جو ہے نا ہم کچل رہے ہیں مسٹر چیئرمین۔ اس چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ کیا کتنے بچے اسکول سے باہر ہیں؟ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ آپ نے ہائر ایجوکیشن کو کتنا فنڈ دیا ہے، اس پہ آپ نے غور کیا ہے؟ گورنمنٹ اور جو ہے ریاست کے بیچ میں، جو ہے ریاست اور عوام کے بیچ میں مسٹر چیئرمین صاحب ایک معاہدہ ہے، عوام ٹیکس دے گی لیکن ریاست پھر اس تمام چیزوں کا ذمہ دار ہوگا مسٹر چیئرمین۔ آپ تو عوام کا جو ہے نا خون تو چوس رہے ہو مسٹر چیئرمین، عوام تو کر رہی ہے آپ کے ساتھ، لیکن ریاست کیا کر رہی ہے مسٹر چیئرمین؟ ملک کیا کر رہا ہے اس عوام کے ساتھ؟ آپ تو اس کا خون جو ہے نا چوس رہے ہو مسٹر چیئرمین۔ آپ نے تو اس کے ساتھ کوئی بھی جو ہے نا جو وعدے کیے وفائی نہیں ہوا مسٹر چیئرمین۔ اب اگر پراڈو والا یا لینڈ کروزر والا پیٹرول 260 روپے کا ڈالے گا تو موٹر سائیکل والا بھی 260 روپے کا ڈال رہا ہے مسٹر چیئرمین۔ 35,000 30,000 40,000 میں لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کوئی کر سکتا ہے 40,000 میں اس کو 40,000 پکڑوا دوں گا مہینے کا مسٹر چیئرمین۔ وہ مجھے بجٹ بنا کے دے دیں پورے مہینے کا کہ اس میں اپنے پورا مہینہ چلا سکتا ہوں، جو کہ ناممکن بات ہے مسٹر چیئرمین، لیکن پھر بھی اس کے لیے ہم نہیں سوچ رہے ہیں مسٹر چیئرمین۔ پھر بھی ہم اس کے بارے میں کوئی جو ہے نا اچھی رائے رکھتے ہی نہیں ہیں مسٹر چیئرمین۔ ہم بس یہی کرتے ہیں کہ قرض لے رہے ہیں، قرض لینے کے بعد ہم جو ہے نا وہ پیسہ تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے پروجیکٹس بنا لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم ایسی پالیسی بنائیں مسٹر چیئرمین کہ ہم اس مشکل سے کب نکلیں گے؟ آپ کا پی آئی اے کہاں پہ ہے مسٹر چیئرمین؟ آپ کا ریلوے کہاں پہ ہے مسٹر چیئرمین؟ یہ تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ہمیں بنا کے دے کے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں مسٹر چیئرمین، کبھی کسی نے کوئی نئی چیز بنا کے دی ہے مسٹر چیئرمین؟ جس ملک میں صنعت ہی نہ ہو، جس ملک میں انڈسٹریز ہی نہ ہو، تو وہ ملک کیسے چلے گا؟ وہ ملک کیسے ترقی کرے گا مسٹر چیئرمین؟ ہاں، اگر ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہے، یہاں پہ اچھی تقریریں کرتے رہے، ہیڈ لائنز ہم لیتے رہے، تو چلو ٹھیک ہے، 75 سال چلا، آگے بھی چلتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی نہیں آئے گا مسٹر چیئرمین جب تک ہم خود سر جوڑ کے تمام پارٹیاں، تمام لیڈرشپ نہیں بیٹھیں کہ آئیں مل کے اس معیشت کو بہتر کرے، اس ملک کو
مستقبل بہتر کرے, اپنے عوام کا مستقبل بہتر کرے. مسٹر چیئرمین ایسی سوچ ہی نہیں ہے. ای کامرس کے حوالے سے یہاں پہ بات ہوئی تھی. مسٹر چیئرمین ای کامرس جو ہے, جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, یہ تو ان کے لیے کوئی ایسا چھوٹا موٹا بزنس تھا. ٹھیک ہے مسٹر چیئرمین, بالکل کرتا ہوں. لیکن مسٹر چیئرمین باتیں تو بہت ہے, چیزیں بھی بہت ہے. خاص کر یہاں پہ کچھ اچھے انیشیٹیوز بھی لیے ہیں اس بجٹ کے, جیسے کنسٹرکشن کے حوالے سے ایک اچھا ڈیسیجن آیا ہے کہ یہ کام آگے چلے گا ریل اسٹیٹ کا, اور کچھ پیسہ جو ہے نا آ کے لوگوں کا بزنس ہوگا, کام چلتا رہے گا. لیکن پھر ایک بات کروں گا مسٹر چیئرمین, خدا کے لیے خدا را غریبوں پہ ہمیں رحم کرنا چاہیے. ان کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے مسٹر چیئرمین. ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے, ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو ایک وقت کا کھانا نہیں رکھتے مسٹر چیئرمین, اس کے لیے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ جو چیزیں آگے آنے والی ہے, ہم لانگ ٹرم پالیسی پہ جانا چاہیے مسٹر چیئرمین. اپنی ہنا کو, اپنی سیاست کو ہمیں سائٹ پہ رکھنا چاہیے. اس ملک کے لیے, اس سسٹم کے لیے ہم نے آگے جانا ہوگا. یہاں پہ ڈیفنس کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی. ڈیفنس کا بجٹ اگر بڑا ہے تو مجبوری کے تحت بڑا ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک کے حالات بڑے مشکل ہیں. یہاں پہ جو ہے نا ہمارے فنڈز کے حوالے سے ہمیں مشکلات پیش ہے, گورنمنٹ کو مشکلات پیش ہے. لیکن اس حالات میں بھی جو مطلب انہوں نے بجٹ دیا ہے, پھر بھی یہی کہوں گا کہ بہتر بجٹ ہے. آئے مل کے اس کے لیے ہم سوچیں آگے جو ہے نا مستقبل کے حوالے سے. تھینک یو مسٹر چیئرمین. Now I give the floor to Senator